جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو، گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن میں اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقت یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شاہرگ کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شاہرگ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تمہارا۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دیتا ہے۔ پھیلائی ہوئی جھولی اللہ خالی نہیں رہنے دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہے۔ دعا سے وہ بھی مل سکتا ہے جو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ محبت فرضی عبادات کی پابند بناتی ہے، لیکن عشق انسان کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ سسکتے ہوئے دل کی وہ آواز دیوار کے اس پار نہیں جا پاتی، وہ بھی سات آسمان کے پار اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا وہاں اللہ نے مجھے تھام لیا۔ چیزیں اکثر گم ہو جاتی مگر دعائیں ہمیشہ سلامت رہتی۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ جب تک اللہ پاک راضی نہیں ہو جاتے تب تک میں دعا کرتی رہوں گی۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ یادوں کا حصہ کھولا تو یہ جانا کہ بس اللہ ہی تو ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ محبت اور بات ہے، تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے۔ سجدے پہ سجدے کرتے رہے رات بھر، ہم نے رب کو منانے کے لیے ہر حد کو توڑ دیا۔ جس کی چاہ تھی اس کو دعا میں مانگا، پھر سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ ساری دعائیں اللہ کے لیے لاڈلی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتیں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہے جب اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کرے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے باوجود ان کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔
اس لیے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھیے، اس کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیے اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیے۔ اس زخم کا مرہم اللہ سے ہی ملے گا، جس کی تکلیف رات بھر سونے نہیں دیتی۔ ان کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تہجد کی توفیق مل گئی تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ اب اللہ کے سوا کسی سے کوئی توقع نہیں رہی۔ اللہ کے سامنے رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد بہت پرسکون نیند آتی ہے۔ عجیب سی سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگے۔ اور پھر اللہ نے میرا ہاتھ تب تھام لیا جب مجھے لگا تھا اب میں کبھی سنبھل نہیں پاؤں گی، مگر اس بکھرے ہوئے وجود کو اب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمیٹ سکتا۔ راتیں اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگے تو نیند نہ آنا بھی نعمت لگتی ہے۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ خدا کی محبت جب ہر پل تمہارے ساتھ ہے تو کسی اور سے محبت کی بھی کیوں مانگتے ہو؟ جس نے یہ دل بنایا ہے وہی اس کو جوڑ سکتا ہے۔ جس کے ایک حکم پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کا لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ انسان بدل جاتا ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اسے لاڑ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ یہ چاہت، یہ عقیدے، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تو محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اس کی ناراضگی بھی اتنی ہی پیاری ہوتی ہے۔ ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا ہی نہیں؟ وہ جس کی دسترس میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہاری تکلیف کو دور کرنا؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پہلاؤ۔ پہلا سجدہ تم اس کی چاہت کا کرو گے نا، تو دوسرے سجدے پر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ کہتے ہیں تہجد لاڈلی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ تہجد فرض نہیں کی گئی، اور فرض عبادات انسان کسی نہ کسی طریقے سے ادا کر ہی لیتا ہے، لیکن تہجد اس کا تعلق تو سیدھا دل سے ہوتا ہے۔ وہ زبردستی یا بوجھ سمجھ کر ادا نہیں کی جاتی، بلکہ جب رب سے عشق ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود رات کے آخری پہر
رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور پھر اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ خود دعوت دیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی رکاوٹوں کو مات دے دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کن کہلوائے بنا نہیں آتی، بلکہ جب تک اللہ کے در پر پڑی رہتی ہے، جب تک اللہ مان نہ جائے۔ تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب ہار جاتا ہے، لیکن تہجد کی دعائیں ہار نہیں مانتی، اور پھر آخر کار کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یوں تہجد کی دعاؤں سے معجزے ہو جاتے ہیں اور دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تم خود ہی سوچو، کیوں نہ ہو معجزے جب رات کے آخری پہر اس کا بندہ، محبوب بندہ آئے اس کے در پر اپنی فریاد لے کر اور تڑپ سے پکارے، سجدوں میں گر گڑائے، بے بسی کی انتہا پر پہنچ جائے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور بس جس نے ٹھانی ہو اللہ کو منانے کی، تو بھلا کیسے خالی جائے گی اس کی پکار؟ کیسے نہ کن کہے گا وہ اپنے بندے کی پکار پر؟ جب اس کو معلوم ہے کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا، تو وہ کیوں قبول نہیں کرے گا تمہاری دعائیں؟ ہر چیز میں صبر ہوتا ہے، لیکن تم ہو کہ جلد باز ہو رہے ہو۔ تھوڑا صبر کرو اور یقین رکھو اللہ پر۔ تم جانتے ہو کہ تہجد کا ایک سجدہ نصیب پر بھاری ہوتا ہے، اور جانتے ہو تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب کا لکھا بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر تم خود سوچو، جس کو تہجد تک آنے کی توفیق ملی ہو، جو خود اللہ نے دی ہو، تو اس کی تہجد میں کی گئی دعائیں کیا نہیں کر سکتی؟ مایوس نہ ہو، وہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے، بند راستوں سے بھی راستہ نکال سکتا ہے۔ تو کیوں شک کرتے ہو؟ تمہیں قبولیت پر یقین رکھنا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا حرام سے۔ آپ کے اندر طاقت تھی، لیکن آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے خود کو روک کے رکھا۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کے صبر کا اجر دے دیا جائے گا، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دیا جائے گا۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر ایک آنسو سے، ہر ایک تڑپ سے۔ وہ بدل دے گا تقدیریں، تم بس تھوڑا سا صبر تو کرو۔ جب غم و حزن کا لشکر تم پر حملہ آور ہو جائے، تو صبر کے تیروں سے ان کا مقابلہ کرنا۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کے سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتے ہیں جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے، تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ بندوں میں۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا،
صبر اور یقین رکھنا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تمہارے لیے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم دیکھنا تمہارے صبر سے ایک دن معجزے وجود میں آئیں گے۔ تمہارے نصیب میں جتنے بھی معجزے ہیں سب اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انتظار کر لو تھوڑا سا کہ وہ آنے والے ہیں۔ اس دن تم سمجھ جاؤ گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور خاص بندوں کے لیے تو اللہ کے خاص معجزے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کا۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پر، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گی۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہو نا؟ تو معجزے تو صبر کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ان سیاہ بادلوں کا خالق وہ واحد و یکتا ہے جو ان کو ابر رحمت کی دھاروں میں ڈھال دیتا ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی کے رنج و آرام کو بھی وہ خوشیوں کے سانچے میں ڈھال دے گا۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا۔ بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کس طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو کن کی خوشخبری ساتھ ہی لے کر لوٹتی ہے۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہے تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔
جو جتنا اس رب کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی کٹھن ہوتی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، وہ تمہیں آزما تو رہا ہے مگر اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرو، دعائیں جلد قبول ہو جائیں گی۔ اگر اللہ تمہارے لیے آگے اور پیچھے کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو وہ دائیں یا بائیں سے دروازہ لازمی کھول دیتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں اور بائیں سے بھی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ عرش سے قبولیت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پھر مایوس نہ ہونا، کیونکہ تمہارا اللہ تو سمندر کو بھی 2 حصوں میں چیر کر راستہ بنانے پر قادر ہے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ بھلا وہ تمہارے لیے کیسے کوئی راستہ نہیں نکالے گا؟ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں، کوئی اسے موسیٰ کی طرح پکارے تو صحیح۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کن فرمانے والا ہو، تم بس امید کا دامن مت چھوڑنا۔ وہ تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی، اب باقی کا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا اور سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہے، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ لوگوں سے امیدیں رسوا کر دیتی ہے، وہی امیدیں جب رب سے لگ جائیں تو رب کا خاص کر دیتی ہے۔ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے تم سے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے
وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ اللہ بس دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے، اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو، اور جب تم ایسا بے خوف یقین رکھنا سیکھ جاتے ہو تو اللہ تمہاری ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے، جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ تم نے خود بھی نہیں۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ سن لیا اس نے وہ بھی جو تم نے کہا ہی نہیں، وہ ہر ٹوٹی امید کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اور بہترین ملے گا، کیونکہ لکھنے والی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بے شک دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہاری دعاؤں پر کن کہنے میں دیری ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نوازنا بھول جائے۔ وہ نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ تھوڑا صبر تو کرو، وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ جھولیاں بھر دی جاتی ہے اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی، جل نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے، مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈر کیسا؟ درد کے ختم ہونے پر شک کیسا؟ برے دنوں کا سوچ کر اچھے دنوں کی امید ہی نہ کرنا۔ کیوں؟ آزمائش کے بعد اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اس لیے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، صبر رکھو، یہ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ دعا کرو، نماز پڑھو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی ہی بے شمار نعمتیں کیوں نہ ہوں، اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو جو کام تم نہیں کر سکتے؟ انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہیں
کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں آری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستاں ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں ہمیشہ، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گی تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا واضح مطلب ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے۔
اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں۔ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکن کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کے دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا سا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے۔ اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لگن لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے اور یہ سفر بھی۔ دل کا بدل جانا بھی ایک نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے لیے بدلے۔ دل کا زخمی ہونا بھی ایک نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے لیے زخمی ہو۔ دل کا تڑپنا بھی ایک نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے لیے تڑپے۔ دل کا رونا بھی ایک نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے لیے روئے۔ دل کا ٹوٹنا بھی ایک نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔